औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मूना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम विलादती हज़रत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बात करेंगे उस शहजादी की जो चश्मे चराग हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घराने के। बात करेंगे उस शहजादी की कि जिनकी तरबियत की है जवानाने जन्नत के सरदारों यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम ने। बात करेंगे उस शहजादे की कि जिनकी फ़जीलतें इतनी ज़्यादा हैं कि जिस आयत की तफसीर कोई समझ नहीं पा रहा था उस आयत की तफसीर अगर करबला में करता हुआ कोई नज़र आता है तो वो शहजादा कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिस आयत की मैंने बात की। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। परवरदिगार आलम ने इस आयत को नाजिल फरमाया और लोगों के लबों पर यह सवाल था, क्या मौत भी कोई जायका रखती है? आया वो जायका शीरी होता है? आया वो जायका बहुत ज़्यादा कड़वा होता है? क्या बहुत ज़्यादा तल्ख मौत होती है या बहुत ज़्यादा आसान मौत होती है? क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत और लफ्ज़ ज़ायक़तुल मौत इस्तेमाल हुआ कि मौत का कोई जायका है तो यकीनन फिर मौत का कोई जायका है। लेकिन इसकी तफसीर तक, इसके माना तक और इसके मफ़हूम तक कोई सही तरीके से पहुंच नहीं पाया था। लेकिन इस आयत की बरसों बाद अगर कोई शहज़ादा तफसीर करता हुआ नज़र आ रहा है तो वो शहज़ादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने का चश्मो चराग है कि जिन्हें हज़रत कासिम इब्ने हसन कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस आयत की तफसीर हज़रत कासिम ने किस वक्त, किस मकाम पर, किस शब में बयान की। तो ये वो आयत है जिसे परवरदिगार आलम ने फरमाया कुरान में कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। और उसकी वजाहत हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं कब? बरसों बाद शबे आशूर में हज़रत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम कि जिस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब्बास ये फहरिस्त है और तमाम मेरे असहाबो अंसार को और तमाम मेरे अहले बैत को बता दो कि कौन कौन है कि जो कल जामे शहादत नोश करने वाले हैं। और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम उस फहरिस्त को सुना रहे हैं। एक बच्चा अहले बैत में ऐसा है कि जिसे शौक़ शहादत जिसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, जिससे बर्दाश्त नहीं होता कि अब तक मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। बार बार हज़रत कासिम इब्ने हसन खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर फरमाते हैं कि अम्मू जान, क्या मेरा नाम भी शुहदाए करबला में है? और मौला हुसैन अपने प्यारे भतीजे को बिठा देते हैं, कासिम बहुत छोटे हैं, अभी बैठ जाइए, कासिम सब्र कीजिए, अभी बैठ जाइए। बारहा हज़रत कासिम खड़े होते रहे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, तारीख कहती है, रिवायात कहती हैं कि कासिम इब्ने हसन को बिठाते रहे और मुस्कुराते रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कि एक वक्त आया कि जब नामे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का वक्त आया तो हज़रत कासिम को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया और फरमाया कि ए मेरे भतीजे कासिम, इतना तो बताइए कि मौत को कैसा पाते हैं। तो फरमाया कि चचा जान, पहले तो मैं ये बयान करूंगी कोई आम शख्सियत नहीं है, कि कोई आम चचा नहीं है जो पूछ रहे हैं भतीजे बताओ मौत को कैसा पाते हो। ये इमाम ज़माना हैं, अपने ज़माने के इमाम हैं, ये इमाम वक्त सवाल कर रहे हैं। कासिम ज़रा बताइए तो सही कि मौत को कैसा पाते हैं। और वो इमाम हसन के फर्जंद हैं, वो एक इमाम के फर्जंद हैं जिनका दिल शौक़े शहादत से सरशार है। बयान करते हैं, चचा जान मैं मौत को शहद से ज़्यादा शीरी पाता हूँ।
یعنی کہ قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا حضرت قاسم ابن حسن نے کہ اگر موت دین کے لیے ہو تو اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرینی ہوتا ہے، اگر موت اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کے لیے آ جائے تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ شیریں ہوتا ہے، اگر موت شہادت کی موت ہو تو وہ شہد سے زیادہ شیریں بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر مہا پروردگار عالم کہہ رہا ہے ذائقۃ الموت، موت کے ذائقے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہاں ایک 13 سال کا بچہ موت کا ذائقہ بتا رہا ہے کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ یہ وہ فرزند امام حسن علیہ السلام ہے کہ جو خود شبیہ پیغمبر ہیں۔ بہت حسین ہے حضرت قاسم علیہ السلام، بہت خوبصورت ہے حضرت قاسم علیہ السلام۔ اب یقیناً ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کہا، شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ بھی پیغمبر کی شبیہ ہے؟ جی ہاں، تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے اور ان سے شباہت رکھتے تھے، اور ان کے فرزند حضرت قاسم ابن حسن اپنے بابا امام حسن سے شباہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی شبیہ پیغمبر تھے، اور حسن کا عالم یہ تھا کہ جب بھی اپنے آغوش میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قاسم کو بٹھاتے تھے، جب بھی اپنے سامنے اپنے بھتیجے کو دیکھتے تھے تو مسکرا کر فرماتے تھے کتنا حسین ہے نا میرا قاسم، کتنا خوبصورت ہے نا میرا قاسم۔ اور یہی وجہ ہے جب میدان میں جانے لگے حضرت قاسم ابن حسن تو ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت قاسم ابن حسن کے چہرے پر ایک باریک سی نقاب کو ڈال دیا، ایک کپڑے کو ڈال دیا۔ میرا بھتیجا بہت حسین ہے، میرا بھتیجا بہت خوبصورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دشمنوں کی نظر لگ جائے یا میرے بھتیجے کو نظر کھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باریک سا کپڑا حضرت قاسم ابن حسن کے چہرے پر ڈال دیا گیا، اور اس عالم میں حضرت قاسم ابن حسن جب جنگ کے میدان میں پہنچے اور اپنی تلوار کو کھینچا، اور جیسے جیسے وہ نقاب ہوا سے اڑتا تھا، روایات کہتی ہیں کہ میدان میں شور اٹھ جاتا تھا کہ یہ بچہ 13 سال کا ہے مگر اس کا حسن دیکھو کتنا حسین ہے، اس کی خوبصورتی دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یقیناً یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا بچہ ہے۔ اس کا حسن بتا رہا ہے کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ یہ تو خوبصورتی کا عالم تھا، سب سے بڑی فضیلت یہ حضرت قاسم ابن حسن کی کہ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ فقط 13 برس کا سن ہے لیکن اتنے بہادر ہیں، اتنے شجاع ہیں، جب میدان میں آتے ہیں تو رجس پڑھتے ہیں، اور ایسا رجس پڑھتے ہیں کہ عمر سعد کہتا ہے ارزق شامی سے کہ جاؤ اور اس بچے کی جا کر گردن اڑا دو، تو ارزق شامی تکبر کے عالم میں کہتا ہے کہاں وہ 13 برس کا بچہ، اور کہاں میں عرب کا اتنا بہادر شخص، میں اس بچے سے کیا لڑوں گا کہ میرے تو بیٹے ہی اس بچے کے لیے کافی ہیں۔ ارزق شامی نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے اس کی گردن کو اڑا دیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، اسے واصل جہنم کیا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، اسے بھی اس دنیا سے فنار کر دیا، چوتھے بیٹے کو بھیجا، اور اسی طرح جب اس کے چاروں بیٹوں کو، اس کی نسل کو اجاڑ دیا حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام نے اپنی بہادری کے ساتھ، تو ایک مرتبہ جوش آتا ہے، جوش کے عالم میں کہتا ہے اب میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا کہ اس نے میرے چاروں بیٹوں کو مار ڈالا اتنی بے دردی سے اور اتنی بہادری سے، میرے اتنے بہادر بیٹے تھے لیکن اس کی بہادری کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں خود میدان میں جاؤں گا اور اس 13 سال کے بچے کو نعوذ باللہ مزہ چکاؤں گا۔ آتا ہے ارزق شامی میدان میں، اور اس کا میدان میں آنا تھا کہ حضرت قاسم ابن حسن کے جو شاگرد ہیں مولا عباس علمدار علیہ السلام کے، کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام کسی کو واصل جہنم کرتے تھے تو وہاں سے داد شجاعت خود استاد علمدار مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار مولا عباس علمدار
دار علیہ السلام داد شجاعت دیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ارزق شامی کے جب چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو ایک مرتبہ اس نے کہا میں خود جاؤں گا اور میں خود جا کر حضرت قاسم ابن حسن کو مزہ چکاؤں گا. نعوذ باللہ. وہ میدان میں آتا ہے اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت قاسم ابن حسن نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں ارزق شامی جو عرب کا بہت بڑا بہادر مشہور تھا اسے واصلی جہنم کر دیا. داد شجاعت اگر کوئی دے رہے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام دے رہے ہیں, حضرت عباس علمدار علیہ السلام دے رہے ہیں. بیبیاں سجدے میں گری ہیں. ماں ام فروا کہتی ہیں اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا, یہی شجاعت تو میں اپنے قاسم کی دیکھنا چاہتی تھی. آج میں نے اپنے قاسم کی شجاعت کو بھی دیکھ لیا. آج بہشت میں حضرت امام حسن بھی خوش ہوں گے اور فرشتے بھی لبیک کہہ رہے ہوں گے. تو یہ ہے شجاعت حضرت قاسم ابن حسن کی کہ جن کی تربیت کی امام حسین علیہ السلام نے اور جنہیں فن حرب سکھائے مولا عباس علمدار علیہ السلام نے اور جنہیں پروان چڑھایا اسی دن کو دیکھنے کے لیے ماں ام فروا سلام اللہ علیہا نے. بہت بہت تہنیت اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اور کل مومنین اور مومنات کو حضرت قاسم ابن حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.